میرا نام رفت چودھری ہے. میں الہدا کے سیکنڈ بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس وقت میں حفظ برانچ جو الہدا کی ہے F8 میں اس میں ایز اے ہیلپر کام کرتی ہوں اور تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ میں ان چھوٹے بچوں کے ساتھ گزارتی ہوں. یہ چھوٹے بچے نور مونٹیسری کے ہیں اور وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں ان بچوں کو کچھ تھوڑی تھوڑی دین کی باتیں کچھ دعائیں سکھانے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے. تو ان سے میں آپ کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتی ہوں تو اس کے بعد یہ بچے جو ہیں بیٹھ کر تھوڑی سی دعائیں پڑھیں گے. ان کا نام ہے نمرہ. دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ اظہار. ماشاء اللہ. آئیے تیسرے نمبر پر ہیں رضوان. ماشاء اللہ. اس کے بعد ہیں ماشاء اللہ دیکھا کتنا اچھا. اور ہمارے جو مین آرٹسٹ ہیں وہ تو چلیں نام بتائیں اپنا. ہشام. اب یہ بچے تھوڑی سی آپ کو بتائیں گے, جب ہم کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب ہم سب صبح کو اٹھتے ہیں سونے کے بعد تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. اس کے بعد brush your teeth before you eat, brush your teeth before you eat, brush your teeth before you eat. اور کھانے سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے کے بعد اب ہم گھر سے باہر جانے لگے ہیں. گھر سے باہر جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اور گھر کے اندر آنے کے لیے بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. اب ہم اسکول آ گئے. اسکول آنے کے بعد جب ہم کبھی باتھ روم جانے لگتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اور باہر آنے کے بعد اور جب ہمیں کوئی اچھا کام ملتا ہے یا ہم کسی چیز کو خوش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اور جب کبھی غصہ آتا ہے کوئی چیز سے ہم ناراض ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور چھینک آ جائے اور اس کے جواب میں اور جب کبھی ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اور جب کسی مسلمان کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ سونے سے پہلے brush your teeth before you sleep, before you sleep, brush your teeth before you sleep. اور سونے سے پہلے دائیں سائڈ پہ ہاتھ رکھے یعنی رائٹ سائڈ پہ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سب کے سونے کا ٹائم ہو گیا. اب ہم فائنل دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک. اللہم اجعل فی قلبی نورا وقی
اپنے لیے دعا مانگنی ہے تو دیکھیں. اللہ میاں ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہم کو ٹافیز کا ڈبہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے. ہم سب کو جنت پہ جگہ دے. آمین. اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ دے. جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو شیطان سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے. اب شام نے پڑھنا کہتے ہیں شام سے کہیے کہ وہ طلع البدر علینا کریں گے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. رسول اللہ حبیب اللہ نبی اللہ شفیع اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بارابین اسلامی چڑی یاد رکھے سوچے سمجھے دیکھے پالے ان کو نہ بھولے. پہلا محرم دوسرا ظفر ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی. باقی چھ کی ہے ترتیب باقی چھ کی ہے ترتیب رجب شعبان رمضان شوال کا ذوالحجہ. شاباش. ابھی آپ یہاں بیٹھیں گے بچے ہمارے ساتھ یا باہر جانا چاہیں گے؟ میں چلا جاتا ہوں لیکن 7 اپ کچھ نہیں لوں گا. 7 اپ نہیں لوں گا. اچھا لائن میں ہشام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی کھانا کھانے لگو تو کل بیمینے کا وکل مما یلی کا. دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہو. یعنی مثلاً اگر پلیٹ میں کچھ چیزیں دور ہیں اور کچھ قریب ہیں تو دور سے نہیں اٹھاؤ, نزدیک سے اٹھاؤ اور دائیں ہاتھ سے. تو اسی طرح مجلس میں بھی جب آپ بات کا آغاز کرنے لگیں تو دائیں ہاتھ سے کریں اور جو آپ کے قریب ہو اس سے کریں. السلام علیکم. میری باتیں ویسے آپ ہر روز سنتے ہیں اور بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ ابھی جب یہ بچے پڑھ رہے تھے دعائیں تو میں یہ سوچ رہی تھی, خاص طور پر یہ جو دعا تھی اللہم اجعل فی قلبی نورا والی دعا, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کو کتنے اچھے طریقے سے سکھایا گیا ہے کہ انہیں ہر ورڈ پہ یہ احساس ہے کہ ہمارے جسم کا جو ہر حصہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور میں ڈھل جانا چاہیے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے ان بچوں سے ابھی یہ بات سیکھی ہے کہ اگرچہ شعور تو ہوتا ہے مانگتے ہوئے, لیکن شاید اتنا شعور نہیں تھا جتنا ان کا تھا. تو یہ کہ ہر چیز کو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اسی طرح کا شعور ہونا چاہیے جیسا نیچرل اور فطری ان بچوں کا تھا. اور دوسری بات یہ بھی کہ جیسے کہ ہر ایک سے انسان سیکھنے کی کوشش کرے, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے. جیسے بشرا نے بھی ابھی آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے, تو جیسے ہم سب لوگوں کا ایک مزاج بن گیا کہ شادی اور یہ سب کچھ, پھر گھر اور پھر بچے اور پھر یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں پڑھ کر انسان اپنے دین کے لیے اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ایک مجموعی مزاج بن گیا ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اور بشرا نے پہل کی ہے اور انشاءاللہ تعالی باقی سب بھی اس میں شامل ہوں گے اور یہ پوری قوم کا مزاج بدل جائے گا انشاءاللہ. تو مشکلات تو ہوتی ہیں, جیسے اس کو بھی بہت سی باتیں سننے پڑی, لیکن وہی بات جیسے آج کل ہم بہت زیادہ اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں کمٹمنٹ کو,
بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں آج کل اس کو, اور اس کی مجھے بھی اس کمٹمنٹ کا احساس جو اس بار ہوا ہے وہ پہلے نہیں تھا اتنا زیادہ. تو یہی بات کہ جب کمٹمنٹ ہوگی تو پھر ہر چیز آسان ہو جائے گی اور پھر مشکلات بھی مشکل نہیں لگتی ہیں. بس اتنا کافی. السلام علیکم. مجھے ان چیزوں کا بہت شوق تھا, کپڑوں کا, جیولری کا, اور بہت زیادہ. ہو سکتا ہے ابھی بھی اس کے کچھ غلط اثرات میرے اوپر نظر آتے ہوں, لیکن آج مجھے اپنا آپ بہت ڈفرینٹ لگا. کل بلکہ مجھے تھوڑی فکر ایک دم سے ہوئی کہ اس سے پہلے تو کبھی ایسی کوئی دعوت نہیں گزری تھی. کچھ تو اب گزر چکی ہیں الحمدللہ جب سے الہدا آنا ہوا ہے, لیکن پھر بھی مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ اچھا کل اس طرح کی کوئی ڈفرینٹ سا اوکیزن ہے تو میں کیا پہنوں گی. ایک دم سے میرے ذہن, اور پھر میں نے ایک دو لڑکیوں سے بھی بات کی, ایک جو ہم لوگ کے جو اسٹاف ممبرز ہیں وہاں پہ, لیکن پھر مجھے خود ہی اپنی بات پہ اتنی ہنسی آئی کہ کیا حرج ہے اگر ہمارے کپڑے بہت اچھے نہ ہو, اور کیا حرج ہے اگر ہماری جیولری بیسٹ نہ ہو اور میک اپ اچھا نہ ہو. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل خوش ہو, اور جن لوگوں سے آپ مل رہے ہو ان کے ساتھ آپ کا ایک آئی ڈونٹ نو, جو آپ لوگوں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے, شاید میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اس کو, اور وہ جو خوشی جو آپ کو حاصل ہوتی ہے اپنوں میں آنے سے, اس کا مجھے آج اتنا احساس ہو رہا ہے, کیونکہ آج آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو بہت ڈفرینٹ لگ رہی تھی, اور یہاں آنے کے بعد جو مجھے سکون ملا ہے اور آپ لوگوں سے مل کے جو خوشی ہوئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کسی بہتر کام میں بزی کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن سے ہی نکال لیتا ہے, جو اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چیز میں چھوڑ سکتا ہوں اور یہ چیز تو میری زندگی ہے. لیکن جب آپ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا شروع ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرتے ہیں, اور خود بخود یہ چیزیں آپ کے دل میں ان کی پرائیورٹی بالکل کم بلکہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اور مجھے یہ سوچ کے بہت حیرت ہو رہی ہے آج, اور بہت خوشی ہو رہی ہے. اور آپ سب کو عید مبارک. السلام علیکم. میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ جب ہماری پارٹی ہوتی کہ اسکول کالجز میں ہوتی تھی تو اتنے لوگوں کے سامنے جب چلتے ہوئے تو میں لڑکیوں سے ہی خوف زدہ ہوتی تھی کہ پارٹی پہ جانے سے گھبراتی تھی کہ لڑکیاں جب گیٹ سے انٹر ہوں گے تو اس طرح کے کمنٹس ملیں گے کہ جیسے مارکیٹ سے گزر رہے ہیں نا. تو جب میں یہاں میں دیکھ رہی تھی لڑکیاں اتنے شوق سے میڈم کو آ کے مل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ہم مل رہے ہیں, تو میں دیکھ رہی تھی کہ کس چیز کا ڈفرینس ہے نا, اور کیا وہ اگنورینس تھی جس میں جہالت میں ہم تھے, اور ہم اتنا پارٹی ہوتی تھی اتنی تیاریاں بھی کرتے تھے, اس کے باوجود جو تھا ایک خوف سا طاری ہوتا تھا. لیکن کل میں نے دیکھا کہ کوئی پارٹی کی تیاری بھی نہیں تھی. میں بلکہ سب سے کہہ رہی تھی کہ لاؤ میں کپڑے استری کر دوں تم لوگوں کو, تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسے ہی چلے جائیں گے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نا. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں اتنی ایک حسن اور خوبصورتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اندر سے چینج, اس کا دل چینج ہو جاتا ہے. بس صرف اتنا کہوں گی کہ یہ سال جو آپ کو ایک ملا ہے یہ آپ کا زندگی کا سب سے قیمتی سال ہے. جتنا آپ کا ساتھ قرآن کا اس سال رہے گا باقی زندگی میں ویسا نہیں رہتا. وہ ایک سبق کو یاد کرنے کی جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے 8 دفعہ 10 دفعہ, پھر تجوید, پھر سبق سنانا, پھر ٹیسٹ کے لیے ریوائز کرنا, تو اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. بس صرف اتنی کوشش کریں کہ اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں, اس کو اپنا پورا وقت دیں. لوگ آپ پہ ترس کھائیں گے, ایک وقت آتا ہے اپنے اوپر ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں. سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں اور مجھے دیکھو میں ادھر ہوں اور میں بھی ٹریول کر رہی ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیں اور فخر کریں گے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اور اللہ تعالی ہم سب سے اپنا کام لے لے اور اس کو قبول فرمائے. علینا نے جیسے بات کی کہ آپ لوگوں کے لیے بہت قیمتی سال ہے, تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے لیے مجھے جو یہ ایک سال ملا ہے انتہائی قیمتی سال ہے, اور میری زندگی کا مجھے لگتا ہے جیسے سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے. اور مجھے بعض دفعہ اپنے اوپر اتنا زیادہ مجھے رونا آ جاتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے لے آئے, اور دن رات میرے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہر چیز کی ہوتی ہے. اور آپ لوگ سوچ نہیں سکتے, مجھے اس چیز کا اندازہ اب ہوا ہے کہ یہ واقعی درست بات ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس چیز کی میں نے مثال دن رات کئی دفعہ اپنے سامنے دیکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ایک بہت بہت اچھا چانس ملا ہے. اور جہاں تک میں میڈم کو دیکھتی ہوں کہ ہر وقت انہوں نے وہ کس طرح سے اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں, اور وہ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں ہونے دیتی. اگر ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہوتی ہیں تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ پڑھتی ہیں یا کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح جب آج صبح ہم لوگ تیار ہونے کے لیے میڈم اٹھنے لگی اور میڈم کہتے ہیں جاؤ تم بھی تیار ہو, میں بھی تیار ہوتی ہوں, اور تقریباً 5-7 منٹ ہوں گے کہ میڈم بالکل تیار ہو کے نکل آئی, اور میری ایک چیز ادھر تھی ایک چیز ادھر, میں دوڑتے بھاگتے آخری وقت ہمیشہ کی طرح
میں جب آئی اور آپ دیکھیں کہ ہم سب سے شاید اچھی میڈم ہی لگ رہی ہیں اور میڈم سے 5 منٹ میں شاید تیار ہوئی ہیں. تو بس میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو میڈم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا ہے. صبح جب میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا لوگ بہت اچھی طریقے سے تیار ہو کے آئے ہیں. تو پہلے میرا کل بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی, میرا خیال تھا گاؤن پہن کے بیٹھ رہوں گی, لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ خوشی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے کہ ہمارے 10 سپارے ختم ہوئے ہیں اور سب لوگ بھی اتنی اچھی طرح تیار ہوئے ہیں. سب آپ لوگ اپنی نیت کو چیک کریں کہ وہ کس وجہ سے تیار ہوئے ہیں, تو ان کا یہ کام بھی ان کے دین کی راہ میں ہی ہوگا. میں اتنا کہوں گی جب ہمارا ختم القرآن ہوا تھا میرے پاس ایک دعا نکلی تھی کہ میں الہدا دوبارہ آ سکوں. تو الحمدللہ یہ میرا 3rd ایئر ہے, بیکاز قرآن سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے. جب میں سوچتی ہوں اگر میں گھر میں ہوتی اور فار ایگزامپل صبح قاری صاحب کی کلاس نہ اٹینڈ کر سکتی ہوں, میڈم کی کلاس بھی, تو یہ اللہ کا ایک فضل ہے, توفیق ہے کہ انہوں نے ہمیں دی ہے. السلام علیکم. میں وہی بات کہوں گی جو الینا وجی نے کہی تھی کہ آپ کا یہ والا سال بہت قیمتی ہے, اور اس لحاظ سے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو تفسیر سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہے, لیکن جس طرح سے آپ لوگ لکھتے ہیں, جس طرح آپ لوگ کمیٹیڈ ہیں اس وقت, اس طرح ہم نہیں ہیں. اور ہم بس دن میں جا کے دہراتے بھی نہیں ہیں اور بس گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, تو اس طرح سے وقت نہیں لگا رہے ہوتے, اور کبھی کبھار ناظرے کی بھی مشکل سے ہی وقت ملتا ہے. تو یہ وقت بہت قیمتی ہے, اس لیے آپ لوگ وقت ضائع مت کیجیے گا. مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ احساس ہوا تھا وہ یہ کہ جب ہم کورس کر کے نکل جاتے ہیں تو مائنڈ میں کلاس ہوتی ہے کہ ہم ویسے انہی لوگوں کو پڑھائیں گے اور سامنے کلاس ہونی چاہیے, لیکن بعد میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ ضروری گھر والوں کو پڑھانا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر والوں کو پڑھائیں اور اپنے بہن بھائیوں سے شروع کریں, کیونکہ انہیں پڑھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور سمجھانا بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہمنا, سعدیہ, رضیہ اور تو نہیں کوئی رہ گیا, اور جنہوں نے غزل سنانے کا کہا تھا وہ بھی آ جائیں. السلام علیکم. میں یہی بات کروں گی آپ سے جو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹائم کی بہت قدر کریں, کیونکہ تفسیر کے دوران میڈم نے جب ایک دفعہ بتایا تھا کہ ٹائم کی آپ لوگ قدر بہت کریں, کیونکہ ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے تو جتنی مرضی انسان کے پاس چیزیں ہوں اس کے کام نہیں آتی. ٹائم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے ختم ہونے کے ساتھ انسان کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم ٹائم کی قدر نہیں کر سکیں گے تو ہم بہت ساری چیزوں میں, بہت ساری باتوں میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. السلام علیکم. جب پنکی باجی بات کر رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا اپنا وقت. پچھلے سال میں میڈم کے ساتھ ہوتی تھی, اور جب آپ لوگوں کا بیچ آیا تو اس وقت میڈم نے مجھے کہا کہ تم ہاسٹل میں کچھ ڈیوٹی ہے تو تم وہ کر لو, اور میرے ساتھ تو کوئی اور بھی آ جائے گا. تو میں اب بھی جب پنکی باجی کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میری میڈم مجھے واپس کر دیں. پھر کہتی ہوں پلیز مجھے ایسے نہ کہو, مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید یہی میری آخری دن ہے, اور جب تم مجھے اس طرح سے کہتی ہو تو مجھے اور ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید میڈم کا ساتھ چھوٹ جائے گا. اور جتنا عرصہ میں نے میڈم کے ساتھ گزارا ہے میری ایمان کی بہت اچھی حالت رہی تھی, اور ہر وقت میں یوں فیل کرتی تھی جیسے ایمان کا ایک ہائی لیول ہے. اور جب میں یہاں پر بھی بیٹھتی تھی تو بس تقریباً ہر وقت میرے آنسو ہی گرتے رہتے تھے, اور مجھے بہت زیادہ اچھا سمجھ آتا تھا. لیکن اس کی نسبت اب جب میں جو مجھے ڈیوٹی ملی ہے اس میں اتنا نہیں سیکھتی تھی, اور مجھے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر رکھا ہے. لیکن میں اب حسرت بری نظروں سے اپنی بہن کو دیکھتی رہتی ہوں, اور ان کے اگلے سال انشاءاللہ شادی ہو جائے گی, اور پھر انشاءاللہ پھر نئے لوگ بھی کافی تیار ہو جائیں گے جو کام سنبھال لیں گے, اور میں اپنی میڈم پاس واپس آ جاؤں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے میڈم کی خدمت کا بہت شوق تھا, لیکن مجھے اس بات سے بہت خوف آتا تھا, اور میں دعا تو کرتی تھی اللہ تعالیٰ موقع دے, لیکن اس سے زیادہ یہ خوف آتا ہے کہ میں شاید ان کی خدمت کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی, بلکہ یقیناً مجھ سے ایسی غلطیاں ہوں گی کہ جو ان کے کام میں رکاوٹ بن جائیں گی. تو اس لیے ایک بات سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ساری امت کے لیے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے رونا سیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن کا یہ دین اور یہ سب کچھ ہم پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے صرف علم نہیں حاصل کیا تھا اور سیکھا نہیں تھا اور قرآن کو پڑھا نہیں تھا, بلکہ ایک دوسرے کے لیے اور سب لوگوں کے لیے رونا سیکھا تھا. اور دنوں کو تو جاگ کے گزارا جائے, راتوں کو بھی جاگ کے گزارا جائے, اور کچھ لمحات ایسے ہوں کہ جب رو کے ہم سب کے لیے دعا کریں, اور یہ جو دعائیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو ضرور پھیر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے آپ لوگوں کو یہ کہنا تھا, کیونکہ تبلیغ کے لیے جب آپ لوگ نکلیں گے
آئندہ تو بہت مشکلات آئیں گی، لیکن آپ جب بھی کسی کی خیر خواہی کا سوچیں تو پھر اس کو کبھی چھوڑیں نہ. مطلب بے شک آپ کو گالیاں پڑیں، کچھ بھی پڑے، لیکن آپ اس پہ جمے رہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ اگر اس کو ہدایت دے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ ڈال دے گا انشاءاللہ، اور وہی حصہ ہمیں قطرہ قطرہ کر کے ہی سمندر بنانا ہے. تو کبھی بھی ایک تو کسی کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، اور ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی چاہیں، اور کبھی کسی سے نا امید ہو کر اس کو تبلیغ کرنا نہ چھوڑیں. یہاں آنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ احساس اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ہوا. ایک دفعہ ہمیں سر پڑھا رہے تھے اور ٹیسٹ ہو رہا تھا اور انہیں جلدی کلاس سے نکلنا تھا، تو انہوں نے اس پہ بورڈ پہ لکھ دیا کہ اللہ موجودن، اور اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجودگی کا احساس ہوا. جو بھی کوئی گناہ کرنے لگے یا کوئی خیال بھی ذہن میں آ جاتا تو فوراً یہ بات ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا. امی آئی آ جائیں. السلام علیکم. آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو، اور آپ کے 10 پارے ختم ہونے پہ بھی آپ سب کو مبارک ہو. شرارتی تو نہیں ہے، بچپن کا قصہ، یہ بچپن سے ہی شرارتی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی بڑی خاموش طبع اور بڑی سنجیدہ تھی. بچپن میں اس نے سب سے پہلے تو 9 ماہ کی عمر میں چلنا شروع کیا، اور ہر وقت کلمے کا ذکر بھی کرتی تھی. سب سے پہلے اس نے کلمہ ہی سیکھا تھا پڑھنا، لا الہ الا اللہ. کبھی کبھی ابو کے گود میں بیٹھتی تھی نا تو ابو کے جیبوں میں ہاتھ ڈال لیتی تھی. کہتے تھے ابو پیسے کہاں ہیں؟ کبھی جیب میں نہ ہونا تو وہ کہتے تھے وہ تو ختم ہو گئے. تو یہ کہتی تھی نہیں، پیسے وہ دراز میں پڑے ہیں، پیسے ختم نہیں ہوئے، ابو پیسے ہیں. تو ایک ہمارا نوکر تھا، اس کا نام تھا خان بابا، تو وہ اسے بہت پیار کرتا تھا. اس کی ایک بازو کٹی ہوئی تھی، تو وہ کہتا تھا مجھے کیا کہو گی. وہ خود جو پیار کرتا تھا اسے بڑی چیزیں لے کے دیتا تھا. تو یہ کہتی تھی کہ میں اپنے ابو کو تو جی کرتی ہوں، امی کو بھی جی کروں گی، اور بابا خانوں کا کیا کہوں گی. پھر جب یہ بڑی ہوئی، 6.5 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید ختم کیا. میں خود پہلا سبق میں نے انہیں پڑھایا تھا، اور میں خود ہر روز گھر میں پڑھاتی تھی. 30واں پارہ بھی انہوں نے یاد کیا تھا. پہلے ہماری مرضی تھی کہ ان کو حفظ کروائیں، بعد میں اس کے ابو نے کہا کہ حفظ سے زیادہ اچھا ہے کہ ان کو تعلیم دیں، یہ بچیاں پھر بھلا دیں گی تو مشکل ہو جائے گا، اتنا بوجھ نہ ڈالیں. 6.5 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن ختم کیا. جب اس کے بعد ہم نے ان کو دوسری کلاس میں، پہلے میں نے گھر تیاری کر کے دوسری کلاس میں داخل کروایا اس کو. جب اسکول میں داخل ہوئی تو ان کی ہمیشہ پوزیشن ہی ہوتی تھی، ہر منتھلی ٹیسٹ میں بھی اور ہر سالانہ ٹیسٹ میں بھی ہمیشہ انہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے. اور جب یہ 7ویں کلاس میں تھی نا تو اس کو اپنے استاد کہتے تھے کہ اپنی امی کو کیوں نہیں بلاتے، آپ کی امی کدھر ہیں، وہ کون سی ہیں، آپ اتنی لائق بچی ہیں، کبھی آپ کی امی نہیں آئی. پھر انہوں نے مجھے خصوصی طور پہ بلایا، وہ میں گئی تو بڑی مجھے مبارکیں دیتی تھی اور مجھے گلے لگاتی تھی کہ آپ کی بچی کتنی لائق ہے اور کتنی اچھی ہے. اور شرارتی بھی نہیں کرتی تھی اسکول میں بھی اور کلاس میں بھی. ایک بات یہ تھی کہ یہ ہمیشہ جب نئی کلاس میں آنا تھا نا تو اس آنے والی کلاس کا کورس پہلے ہی ختم کر لیتی تھی. چھٹیوں میں اس کی تیاری پہلے ہی ہو جاتی تھی. سب سے اہم بات یہ تھی. اس کے ابو کو بھی بڑا شوق تھا اور یہ خود بھی بڑی چاہت رکھتی تھی پڑھنے کے لیے. تو جب میٹرک کا اس کا امتحان دیا ہے تو اس وقت یہ بہت بیمار تھی. اس کے ہاتھ پاؤں پہ نا دانے سے نکلے ہوئے تھے. وہ دانے کی وجہ سے بڑی مشکل سے انہوں نے پیپر دیے. اس سے پہلے بھی 1 ماہ بستر پہ رہی، لیکن پھر بھی نمبر اس کے کافی زیادہ 700 سے اوپر تھے. تو ان کے ابو کو لوگوں نے نا دکان پہ آ کے، اپنے کلینک پہ آ کے مبارکیں دی کہ آپ کی بچی کو مبارک ہو، بہت لاحق ہے. ویسے میں نے اپنی بچیوں سے نا گھر کا کام نہیں لیا مجبور کر کے، کوئی بھی کام میں نے نہیں کہا. ان کے ابو کہتے تھے جو کام کروانا ہے نا وہ خود نوکروں سے کروا لیں، وہ پیسوں سے ہو سکتا ہے لیکن تعلیم پیسوں سے حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں آؤں اور بچے اور آپ بھی بے شک مل جائیں، سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھیں، پلنگوں پہ بیٹھیں اور پڑھیں. میں اس پہ خوش ہوتا ہوں. دنیا کے کام مجھے نہیں اچھے لگتے. سب چیزیں پیسوں سے مل جاتی ہیں، کام ہو جاتے ہیں، سویٹر بنے جاتے ہیں،
لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا. پھر اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو ساتھ ہی ترجمہ بھی ختم کر دیا. اس کے بعد ہم نے بہت بڑی دعوت کی اس کے ختم پہ. اس کے ابو نے سب لوگوں کو آم کھلائے اور دودھ شربت پلایا. اس پہ بھی انہوں نے تقریر بھی کی تھی. یہ بولنا شروع سے ہی سیکھ گئی تھی, اس انٹرسٹ بھی تھا, کیونکہ ہمارے گھر میں ان کے ابو بھی تو ایسے ہی تھے نا, وہ بھی یہ کام کرتے تھے, تبلیغ کا کام. ویسے میٹرک کے امتحان کے بعد اس نے سر گھر کے کام سیکھے اور مجھے کہا تھا کہ امی اب آپ بالکل نہ کام کریں, مجھے بتاؤ. یہاں تک اس نے وہ گندم صاف کرنا ہوتی ہے نا, وہ بھی لے کے بیٹھ گئی تھی کہ یہ بھی مجھے سکھاؤ, یہ بھی میں کر لوں. شادی ہمارے گھر میں ہم ہمیشہ سے شروع سے ہی سادہ طور پہ ہوتی ہے, کوئی اس میں رسم و رواج کا کچھ نام تک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان سب کو, بچیوں کو نیک بنائے اور دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت یاب رکھے. اور میری بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی لمبی دے اور صحت یاب رکھے. آمین. بیٹیوں کو کہا ہے, سب بیٹیوں کو لو, آپ پھر کہہ دیتی ہوں. میرے بچے تو ماشاء اللہ 13 پیدا ہوئے, 8 بیٹے اور 5 بیٹیاں. یہ اللہ کی بھی خاص رحمت ہے کہ ان کے ابو عالم دین تھے, اور میری بھی ساری کوشش تھی کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں, لیکن برڈن تو میری عمر پہ بہت زیادہ رہا ہے. بچوں کی میں نے ہر طرح سے اپنی جان لڑائی ہے کہ ان کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا, اور خود میں ان کا یونیفارم تک بھی خود ہی تیار کرتی تھی اور خود ہی دھو کر دیتی تھی ہمیشہ. اور جب بچے اسکول بھیج دیتی تھی نا, صبح میں 4 بجے اٹھ جاتی تھی. پہلے تو تہجد کی نماز پڑھتی تھی, پھر اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اس کے بعد فجر کی نماز, اور فجر کی نماز کے بعد پھر میرا ان کا اٹھانا. اور بچیاں تو اٹھ جاتی تھیں پہلے ہی, جب بڑی ہو گئی ہیں تو اٹھ جاتی تھیں, ان کے ابو کے پاس بیٹھ جاتی تھیں پڑھنے کے لیے. اور وہ بھی ایک کلاس لیتے تھے ہمیشہ شروع سے ہی. ساری زندگی انہوں نے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ایک گھر میں لڑکوں کی بھی کلاس رکھتے تھے, مردوں کی, یعنی کہ وہ بھی فجر کی نماز سے پہلے ہی رکھا کرتے تھے. فجر کی نماز کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو میں بچے جب ناشتہ بناتی تھی ان کا, اور ان کے ابو ان کو پڑھاتے ہوتے تھے, جب میں ناشتہ بناتی تھی تو یہ ناشتہ کرتی جاتی تھی اور تیار ہو جاتی تھی. ان کے بعد جو کپڑے اتار کے جاتی تھی وہ میں دھو لیتی تھی, اس کے بعد کھانا پکاتی تھی. میری تو سارا دن مصروفیت ہی رہتی تھی. دوپہر کا کھانا تیار کرتی تھی, اب جب یہ آ کے کھا لیتی تھی تو پھر یہ سو جاتی تھی, اور اٹھ کے پھر اپنا پڑھنا لکھنا شروع کر دیتی تھی. میں تو اپنے گھر کا کام, یہاں تک کہ جب سردیاں ہوتی تھیں تو بچے زیادہ ہوتے تھے تو میں ہمیشہ بچوں کو رات کو نہلاتی تھی, ٹائم نہیں ملتا تھا مجھے. تو جس دن چھٹی ہوتی تھی, چھوٹے بچے ہوتے تھے, تو پھر رات کو میں ان کو نہلا کے بستروں میں ڈالتی جاتی تھی. اور ایک آدھ ہیلپر تو میرے ساتھ, یعنی کہ کام کرنے والا, برتن صاف کرنے والا اور گھر کی صفائی کرنے والا تو ہوتا ہی تھا. کپڑے میں اپنے بچوں کے بھی اور اپنے بھی خود ہی دھوتی تھی, وہ ابھی تک بھی میں دھوتی رہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.